بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہم غزوہ احزاب کی قسط نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہہ کر جہاں کر رکے تھے ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں کہ کھجوروں کے جلانے کی باقاعدگی جو تھی وہ اس میں بیان کرنی ہے۔ تو مسلمان جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے میں سنجیدہ نہ تھے۔ وہ صرف ان یہود کو بے چین کرنا چاہتے تھے جن کو زیادہ مال کی مانند کوئی چیز بے چین نہیں کرتی۔ اس بات کا پتہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صرف یہود کی کھجوروں کی ردی ترین قسم کو تلف کرنے کا حکم دیا جس سے وہ خوراک حاصل نہیں کرتے تھے، اور وہ قسم الینتا تھی جو الجوا اور اس البرانی کی نوع کے مخالف ہے جو اہل مدینہ کی بڑی غذا ہے۔ الینتا کھجور کا وہ درخت ہے جس کا پھل جیسا کہ وہ معلوم ہوتا ہے پر حاشیہ لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ لام کی زیر کے ساتھ الجوا اور البرانی کی سوا کھجور کی ایک قسم ہے جو بیان کیا ہے کہ اس آیت میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی صرف ان کھجوروں کو جلایا ہے جو لوگوں کی خوراک نہ تھی، اور وہ الجوا سے خوراک حاصل کرتے تھے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے جس منصوبے پر عمل کیا وہ کامیاب ہوا۔ جو ہی یہود نے کھجور کے درختوں کے تنوں سے دھوئیں کو بلند ہوتے دیکھا اور ان کھجوروں کی شاخوں قطع قلم کی کارروائی کرتے ہوئے دیکھا تو ان پر خوف چھا گیا، اور کمزوری کی موج نے کھجوروں کے خوف سے ان کی پنج کنی کر دی، اور وہ سپردگی کے بارے میں مذاکرات کرنے لگے۔ دوستو، حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی غور کر فکر کرتے تو ان پر واضح ہو جاتا کہ معاصرہ اسلامی فوج کے ان کھجوروں پر قابض ہو جانے کے بعد وہ درخت ان کی ملکیت نہیں رہتے، اور اسلامی فوج نے ان کا محاصرہ صرف اس لیے کیا تھا کہ انہیں مدینہ سے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیں۔ بس اگر یہود اس بات کا عدالت کر لیتے تو وہ خوفزدہ نہ ہوتے اور صرف اسلامی فوج کی قطع اور حرب کی کارروائی کے آغاز سے ہی کمزور نہ ہو جاتے، اور نہ اس صورت کے ساتھ ان کی مقاومت میں اس کا اثر پڑتا۔ لیکن یہود وہ لوگ ہیں جو مال کی مانند کسی چیز کی تقدس نہیں کرتے، تقدیس نہیں کرتے۔ تو دوستو، یہود نے قطع و حرق کی کارروائی پر شدید اجتہاد کیا، اور اس کے اجتہاد کو مسترد کر دیا گیا، اور اسے کیوں کہ مسترد نہ کیا جاتا، کیا یہ جنگ نہ تھی؟ اسی طرح بعض مسلمانوں نے بھی اس وقت بچاؤ کیا جب قطع حرق کے عمر بنی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صادر ہوئے۔ سہیلی نے بیان کیا کہ بعض مسلمانوں کے دل میں اس بات سے یعنی قطع حرق کے حکم سے کچھ خلجان پیدا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کارروائی میں اپنے رسول کی تائید کرتے ہوئے آیت نازل کی تھی جس کا ترجمہ تھا، تم نے کھجور کا جو درخت بھی کاٹا یا اسے اپنے تنے پر قائم رہنے دیا وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ فاسقین کو رسوا کرے۔ یوں وہ دو پیش کامیاب ہو گئے جو اسلامی فوج نے اختیار کیے تھے، اور اس نے یہود کی ردی کھجوروں سے قطع حرق کی کارروائی کا آغاز کیا تھا، اور یہود بہت گھبرا گئے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جب تک وہ مدینہ سے کوچ نہ کر جائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں چھوڑیں گے، اور یا آپ ان کی عہد شکنی کے واضح ہو جانے کے بعد جو انہوں نے اس خبیث سازش کی تدبیر کے ذریعے کی جس کا مقصود بالذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاتمہ تک انہیں تباہ کر دیں گے، بس وہ مذاکرات میں مشغول ہو گئے، اور یہود نے بے فائدہ طور پر منافقین اور ان کے غطفانی حلیفوں کا انتظار کیا کہ وہ ان کی مدد کے لیے جلد آیا چاہتے ہیں، جیسے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ان سے وعدہ کیا تھا، مگر بے فائدہ۔ عبداللہ بن ابی نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اور انہیں مشکل میں ڈال کر اپنے گھر بیٹھ رہا تھا۔
اور غطفان میں سے بھی کوئی شخص نہ آیا۔ بس منافقین کی مدد سے مایوس ہونے کے بعد بنی نذیر پر ہلاکت کے حلقے تنگ ہو گئے۔ تو دوستو، انہیں مشکل میں ڈال کر اپنے گھر بیٹھ رہے تھے اور مسلمانوں نے محاصرہ سخت کر دیا تھا، اور یہود نے مقابلہ کیا اور وہ قلعوں سے مسلمانوں کو تیر اور پتھر مارنے لگے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کے گرد اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں اپنا خیمہ لگایا۔ بس بنی نذیر کے تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کو اپنا نشانہ بنا لیا، مگر اکثر تیر وہاں نہ پہنچتے تھے۔ بس یہود نے اپنے ایک مشہور تیر انداز کو بلایا۔ وہ زبردست تیر انداز تھا، اس کا تیر وہاں تک پہنچتا تھا جہاں کسی دوسرے کا تیر نہ پہنچتا ہو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس یہودی کے تیر سلال نبی کریم کے خیمے پر گرنے لگے، اور اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر کو ایسی جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جہاں وہ اس تیر انداز یہودی کے تیروں سے محفوظ ہو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس تیر انداز یہودی کے قتل کے لیے تیار ہوئے۔ اس کا نام غزول تھا۔ یہ غزول بنی نذیر کے بہادروں میں سے ایک تھا، اور وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی غفلت میں نقصان پہنچانے کے لیے نکلا اور اس کمین گاہ میں آ پڑا، جسے اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سہیل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ کے آثار مل کر نصب کیا تھا۔ بس حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غزول یہودی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابو دجانہ اور آپ کے صحابہ نے باغیوں پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا، اور ان کی تعداد 10 تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس تیر انداز یہودی کے سر کو نبوی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں لے آئے۔ یہود زیادہ عرصہ مقاومت کو جاری نہ رکھ سکتے، اور ابھی محاصرہ پر 20 دن سے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ان کے قوی کمزور پڑ گئے، اور انہوں نے اپنے نمائندوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مطالبے کی تنفیذ کے متعلق گفتگو کے لیے بھیجا، جو آپ نے ان سے اپنے انتباہ میں مدینہ سے جلاوطن ہونے کے بارے میں کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنا منظور کیا، اور آپ نے اپنے کمان کے ہیڈ کوارٹر میں یہود سے ملاقات کی، اور اس گفتگو کا اختتام جلا وطنی کے اس فیصلے پر ہوا جس کی شرائط ہم یہاں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بنی نذیر کی یہود یثرب کے علاقے سے جس جگہ چاہے مکمل طور پر جلا وطن ہو جائے۔ یہود دوسرے نمبر پہ یہود کے قبضے میں تمام اقسام کے جو ہتھیار ہیں وہ مسلمانوں کے سپرد کر دیں، اور وہ یثرب سے جلا وطن ہونے کے وقت مکمل طور پہ بے ہتھیار ہوں۔ نمبر 3، ہتھیاروں کے سوا یہود جس قدر اپنے اموال لے جا سکتے ہیں اٹھا لے، خواہ ان اموال کی کوئی بھی قیمت اور قسم ہو۔ نمبر 4، یہود کے مقدور پر اموال اٹھا لینے کے بعد ان کی جو منقولہ اور غیر منقولہ اموال بن جائیں وہ مسلمانوں کے لیے غنیمت اور ان کے مالک بن جائیں۔ جب تک یہود مسلمانوں کے اقتدار کے علاقے میں ہوں گے، مدینہ کی سلامی کمان بنی نذیر کے یہودیوں کی جانی سلامتی کے لیے ضامن ہوگی۔ تو دوستو، یہیں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔